ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی، ماہر بین امور۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کا خطاب اگر آپ نے دیکھا ہے، سنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیا کہیں گی آپ آج کے خطاب کے حوالے سے؟ میرے خیال ہے کہ بہت عمدہ خطاب تھا، اور بالکل جو شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج تھی وہ عکاس تھی اس سفارتی گڈ اسپیس کی جو پاکستان نے پچھلے دنوں میں بہت تیزی سے مئی کے بعد اپنے لیے حاصل کی ہے۔ بالکل۔ So he spoke from a position of power, he spoke from a position of conviction, باڈی لینگویج بہت عمدہ تھی، اور پھر تمام باتیں کرتے ہوئے بہت بیلنسڈ اپروچ سامنے آئی۔ اس میں کوئی وار مانگرنگ سامنے نہیں آئی، اس میں کوئی جذباتیت سامنے نہیں آیا۔ انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کھل کر بات کی، لیکن اپنا موقف بالکل واضح بیان کیا۔ سن-تاس معاہدہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام تصفیہ حل جو سمجھیے کانفلکٹس ہیں، ہم ان کی تھرو نیگوسیشن ایڈریسل چاہتے ہیں۔ تو بہت میچور اپروچ تھی۔ تو بڑا بولڈ کامنٹ تھا فلسطین کے اوپر، جہاں انہوں نے کہا کہ 1967 والے جو ٹیریٹری ہے وہ فلسطین کی اسٹیٹ کو واپس ہونا چاہیے۔ دین میرے خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ افغانستان کے تھرو انڈیا کا بھی کردار، اور افغانستان کی عبوری حکومت کا بھی کردار پاکستان کے اندر مسائل کریٹ کرنے کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ اب کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہے اس بات کے حوالے سے کہ یہ جو ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے یہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے افغانستان کے تھرو پاکستان میں۔ پہلگام کا بھی ذکر کیا، لیکن بہت تدبر کے ساتھ، اور کہا کہ ہم اب بھی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگے۔ انہوں نے فلڈ کے بارے میں بھی بات کی۔ میرے خیال ہے ویل ورڈڈ، ویل اسٹرکچرڈ، اوور آرچنگ تمام جتنے مسائل تھے ان پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، آواز میں کھنک تھی ایک مضبوط ملک کے وزیر اعظم کی۔ تو اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ہما بقائی، ماہر بین امور، ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بہت شکریہ میم آپ کا۔ بھارت کے حوالے سے وزیر اعظم نے سخت موقف اپنایا، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال جب ہم نے کہا تھا کہ ہم سخت جارحیت کا سامنا جب بھی ہوا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی جو ہے جو ابھی بھی ہماری پاک افواج کے ساتھ ہے، دوبارہ سے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے یا جارحیت کا سامنا کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے تو ہم اس کا اسی طرح سے جواب دیں گے۔ سینئر تجزیہ کار منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موجود تھے، جہاں پر انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے حق کے دفاع کا استعمال کیا ہے۔ وہ تمام چیدہ نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، جو کہ اس وقت عالمی برادری کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیریوں کے حوالے سے بات کی، فلسطین کے مسئلے پر بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے صدر ٹرمپ کا بھی جنگ بندی کے حوالے سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ UN کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس موقع پر بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صدر ٹرمپ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ بروقت اور فیصلہ کن اقدامات نہ کرتے تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اس موقع پر فعال کردار ادا کیا، اور ہم ان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نازک وقت میں سفارتی حمایت پر دوست ممالک اور شراکت داروں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس موقع پر ہماری مدد کی اور ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہم نے جیت لی ہے، لیکن ابھی ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اقوام متحدہ کی 80ویں اجلاس میں اس وقت شریک ہیں، اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اہم امور پر گفتگو کی ہے۔ فلسطینیوں کا بھرپور مقدمہ لڑا ہے، آج کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جارحانہ اقدامات کیا جا رہا ہے یہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ظلم تاریخ جو ہے وہ اب باب جو بن چکا ہے، دنیا فلسطین کو ریاست تسلیم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی میں یہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، جنگ رکوانے پر ٹرمپ نوبیل انعام کے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج خطاب کرتے ہوئے اسپیشلی تھینکس کہہ رہے تھے صدر ٹرمپ کو، ان کی ٹیم کو۔ انہوں نے کہا کہ بروقت اگر مداخلت نہ کی جاتی تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہا ذکر کیا یہاں پر انہوں نے پہلگام واقعے کا بھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے،
انہوں نے ان تنظیموں کا، ان دہشت گرد تنظیموں کا بھی ذکر کیا جو کہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور بھارت ان کی بیک پر ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم نے نام لے کر ان تنظیموں کا ذکر کیا جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا، مجید بریگیڈ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کہ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے اور باقاعدہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کو آپریٹ کرتا ہے بھارت، اور اس حوالے سے انہوں نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے موقف کی حمایت کی ہے پاکستان کے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج UN میں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے جن اہم امور پر گفتگو کی ہے وہ یہ تھے کہ مشرق وسطیٰ میں جن حالات کا سامنا کیا جا رہا ہے اس وقت، اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے ان تمام امور کو اجاگر کیا جس کا اس وقت عالمی برادری کے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان تمام ملکوں کی انہوں نے مقدمہ لڑا ہے، آج یہاں پر کشمیر کے حوالے سے بات کی، فلسطین کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن سے متعلق اہم امور اجاگر کرنے بہت ضروری تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت خطاب کرتے ہوئے اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ اگر ہم بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کے آج کے خطاب کے حوالے سے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے اسپیشلی اپنی مسلح افواج کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا گیا ہے افواج پاکستان کی جانب سے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قیادت نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا ہے، بھارت کے 7 جنگی طیارے ملبے کا ڈھیر بنائے ہیں، اور یہ بات اب آن ریکارڈ ہے کہ 7 جنگی طیارے ملبے کا ڈھیر بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے UN میں یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے لیکن اب ہم امن کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں، ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی بہت زیادہ ضروری تھی اور صدر ٹرمپ نے بروقت اس وقت مداخلت کی اور جنگ بندی کے لیے اقدامات کیے ورنہ نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔ سیکرٹری جنرل UN نے بھی فعال کردار ادا کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نازک وقت میں سفارتی حمایت پر انہوں نے دوست ممالک کا ذکر بھی کیا جنہوں نے بروقت اقدامات کیے اور ہمارے موقف کی حمایت کی۔ ان تمام شراکت داروں کا اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ تو ہم نے جیت لی لیکن ابھی ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر خطاب کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہداء کے نام ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ پاکستان کے عظیم جانبازوں کو، شہداء کو، ان کے ورثاء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہداء کی ماؤں کا حوصلہ ہمارے راستے منور کرتا ہے، ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بھارت کے خلاف ہر پاکستانی سیسا پلائی دیوار کی طرح سے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت میں برتری کے باوجود پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔